اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے گزشتہ پروگرام کا ہی ایک حصہ ہے، جس کے اندر ہم مزید شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دجال کی حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور اس پر جو اشکالات ہیں لوگوں کے، منکرین احادیث کے یا دیگر لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، ملحدین ہیں، ان کے، اس حوالے سے ہم ان سے شرعی رہنمائی لیں گے اور عقلی و نقلی دلائل ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ دجال جو ہے، اس کے بارے میں جو منکرین احادیث ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ محض افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تخیلات ہیں، اور اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اگر احادیث کے اندر تو یہ بیان کیا جاتا ہے، دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کو بیان کرتے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ ناظرین کے سامنے وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دجال کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو قرب قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو چند ایسے اختیارات دے گا جس کے ذریعے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، ایسی نشانیاں ہوں گی جو کہ خلاف عادت ہوں گی۔ عموماً یعنی جو لوگوں کے ہاں چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، وہ چیزیں اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ قدرت دے گا۔ اور یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے تمام انبیاء اور رسول نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، اور یقیناً جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی نشانیاں، علامات اور اس کا ذکر ہوا ہے، ایسے گزشتہ انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا ہے، اور جب ڈرایا ہے تو پھر ان کی کتابوں کے اندر، ان کی جو انبیاء کے فرامین ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہوگی۔ یقیناً ہمارا اس بات پہ یقین اور ایمان ہے۔ رہا یہ دعویٰ کہ چونکہ اس بارے میں احادیث جو ہیں وہ موضوع، ضعیف، من گھڑت اور متعارض ہیں، لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ چونکہ احادیث کا بظاہر تعارض ہے، آپس میں ان کا تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، لہٰذا یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کا ثابت ہونا اور اس کے کسی جز میں آپس میں کسی چیز میں تعارض ہو جانا، یہ اس مسئلے کی اصل کی نفی نہیں کرتا۔ مثلا اگر دجال کے نکلنے کا بعض احادیث میں مشرق کی طرف سے نکلنے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں اصبہان کے علاقے سے نکلنے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں خراسان کے علاقے سے نکلنے کا ذکر ہے، اب وہ ان حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، یعنی بعض حدیث میں جو ہے مشرق کا ذکر ہے، بعض میں خراسان اور بعض میں جو ہے اصبہان کا، لہٰذا دجال حقیقت ہی نہیں، یہ ایک محض افسانہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس نام کا آدمی ہے۔ تو دیکھیے، مشرق جو ہے وہ اسی جانب ہے، مشرق کی جانب خراسان آتا ہے، مشرق کی جانب جو ہے وہ اصبہان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ خراسان میں جائے گا، اور خراسان کے بعد جو ہے وہ اصبہان میں، اور دوسری بات یہ کہ اصبہان بھی خراسان کا حصہ ہے۔ اصبہان، خراسان جو ہے وہ جتنے بھی ماوراء النہر علاقے ہیں، نہر کے پیچھے جتنے بھی علاقے ہیں، ان کو جو ہے وہ خراسان بولا جاتا ہے، اور خراسان کے اندر کئی شہر آتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایران کے کچھ علاقے آتے ہیں، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، یہ جو روس کی آزاد کردہ ریاستیں ہیں، یہ ساری اسی میں آتی ہیں۔ یعنی خراسان ایک ایسا نام ہے جو بہت زیادہ علاقوں کو شامل ہے قدیم زمانے میں، اور اس وقت جو ہے وہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایران کے بھی کئی علاقے اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ لہذا اگر حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ اصبہان سے نکلے گا، اور تیسری حدیث میں اگر آتا ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا، تو تینوں میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرق کی جانب ہی خراسان ہے
اور مشرق کی جانب ہی اصبہان اور یہ سارے علاقے ہیں، اور اصبہان جو ہے وہ بھی خراسان کا ہی علاقہ ہے، اور یعنی یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دجال کی بعض علامات میں یعنی بعض صفات میں اگر احادیث میں کوئی اختلاف ہے، مثلا کسی حدیث میں اگر آتا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی یا بائیں ہوگی، تو یہ ایک جزوی اختلاف ہے، اور یہ راویوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی راویوں کی طرف سے بھی تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بیان کرنے میں وہم ہو سکتا ہے، بعض روات سے ایسا ممکن ہے۔ لیکن کیا دجال کا آنا اور اس کا خروج کرنا اور نکلنا کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ یہ یعنی سہارا لینا ان متعارض روایات کا یا من گڑت اور ضعیف روایات کو لے کر کہنا کہ ساری احادیث ہی ضعیف ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دجال کے بارے میں احادیث کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، اور 1 2 3 4 صحابہ کرام سے نہیں بلکہ بے شمار صحابہ کرام نے اس جو ہے وہ اس واقعے کو اور دجال کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں دجال کے نکلنے کو ذکر کیا ہے، اس کی نشانیاں بعض حدیث میں ذکر کی، بعض حدیث میں اس کے اوصاف ذکر کیے، بعض حدیث میں اس کی شکل و صورت کا ذکر کیا، حلیے کا ذکر کیا، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم یہ ساری احادیث جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو شیخ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان احادیث کا انکار کرنے والے یا دجال سے متعلق جو روایات ہیں ان کا انکار کرنے والے منکرین وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، اور اگر سابقہ انبیاء نے بھی اسے ڈرایا ہے تو پھر اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے سنت بھی حجت ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے نماز، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، حج کیسے کرنا ہے، صرف یہ کہا گیا کہ حج کرو، لیکن اس حج کو کیسے کرنا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ حدیث میں آپ کو ملے۔ تو کیا ہم پھر انکار کر دیں، ہم کہیں کہ نماز جو ہے وہ بس یہ ایک نعوذ باللہ محض ایک افسانہ ہے، حج محض ایک افسانہ ہے، چونکہ تفصیل اس کی قرآن میں تو ہے ہی نہیں، حج کی تفصیل تو ہے ہی نہیں، تو اس طرح تو پھر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں والعیاذ باللہ انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اگرچہ صراحت موجود نہیں، جیسے نماز کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تفصیلات حدیث میں، ایسے دجال کے فتنے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس دن تیرے رب کی بعض آیات اور نشانیاں آئیں گی، اور جب وہ نشانیاں آئیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کسی نفس اور جان کو اس کا جو ایمان ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کے مطابق ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور حدیث صحیح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 نشانیاں اور 3 فتنے اور 3 علامات ایسی ہیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے دجال کے خروج کو ذکر کیا ہے، تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیم جیسے آیت میں ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، اس میں دجال کا فتنہ بھی شامل ہے، یعنی جو بڑی بڑی نشانیاں قرب قیامت ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے، جس کی تفصیل جو ہے اللہ کے نبی نے خود تفسیر اور وضاحت کر دی کہ ان بعض نشانیوں سے مراد دجال کا فتنہ بھی ہے، کہ جب وہ نکل جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ ایمان نکلے گا، خروج کرے گا تو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے وضاحت بیان کی ہے کہ دجال جو ہے وہ دھوکے باز ہوگا، جھوٹا ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح کی طاقتیں مہیا کر سکتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں اس کو باقاعدہ مہیا کرنا جو کہ انبیاء کو بھی نہیں دی گئیں، جنت اور جہنم کا دینا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض فضول ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹے شخص کی مدد کرے اور اس کو اس قدر قدرت دے کہ وہ زندہ بھی کرے اور مارے بھی اور اس کے ساتھ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں، اللہ تو انبیاء اور رسول کو جو ہے وہ اس طرح کے معجزات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ جو فضول ہے۔ اس طرح تو پھر سب سے پہلے اعتراض یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ شیطان سے بڑا بھی فتنہ کوئی ہو سکتا ہے؟
شیطان سے بڑی کوئی شر ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ حکمتیں ایسی ہیں کہ ہماری عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ایک دجال کا خروج ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق اور فاجر اور کسی کافر اور ظالم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زمین میں جگہ دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ جیسے شیطان ایک امتحان اور آزمائش ہے، ایسے دجال بھی ایک آزمائش ہوگی، اور وہ آزمائش لوگوں کے لیے ہوگی، اور اس میں کئی ایک مقاصد اور کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے اندر شر پایا جاتا ہے، شر موجود ہے، شر جزوی موجود ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ شیطان تو سب سے بڑی شر ہے، لیکن اس شر کے اندر بھی خیر ہے۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑاتے، گناہ گار کو گناہ کا احساس ہوتا۔ اس وجہ سے تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی قدر اس کے متضاد سے ہوتی ہے، کسی چیز کی قدر اس کے الٹ اور مخالف اور متضاد سے ہوتی ہے۔ آپ کو سائے کا احساس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو دھوپ کا سامنا نہ ہو۔ آپ کو مال اور دنیا اور نعمت کا احساس تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ فقیری اور محتاجگی اور جو ہے وہ مفلسی کو نہ دیکھیں گے۔ آپ کو صحت تندرستی کا احساس تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو بیماری کا منہ آپ نہ دیکھ لیں۔ تو جو بیمار ہوتا ہے اسی کو ہی صحت کی قدر ہوتی ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے اس کو ہی مال کی اور نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، میٹھے کا احساس جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب کڑوا کھانا پڑتا ہے، تو ٹھنڈے پانی کا احساس اور قدر تب ہوتی ہے جب انسان کو گرم پانی پینا پڑے اور ٹھنڈا میسر نہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کی وجہ سے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ان میں سے ایک دجال ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ قرب قیامت یہ دجال کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ چیزیں ظاہر کرے گا اور اس کو قدرت دے گا، اس طرح کی اور کئی چیزیں ہوں گی قیامت کے قریب۔ ان چیزوں کا متوقع، ان کا واقع ہونا کوئی عجیب نہیں ہوگا۔ یعنی جس وقت یہ چیزیں ظاہر ہوں گی اس وقت صرف دجال کے یہ ساتھ جو چیزیں یہ نہیں، اور بھی کئی چیزیں ہوں گی، جیسے چوپائے کا نکل کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنا، انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اس طرح جو ہے وہ زمین سے سونے کے ستون نکلنا، خزانے نکلنا، اور درختوں کا بول بول کر بتانا کہ یہودی یہاں ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، جیسے حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں جن کے اندر اس طرح کی خلاف عادت چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں رونما ہوں گی قرب قیامت کے جو عموماً لوگوں کے ہاں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو دجال بھی ان میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو معجزات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کے لیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دجال کو جو چیزیں یہ دے گا یہ اس کی تکذیب کے لیے ہوں گی، یہ اس کی تکذیب کے لیے ہوں گی، کیونکہ جہاں بھی حدیث کے اندر اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہاں اس کی بری نشانیاں اور ان کی بری اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ اس کے ہاتھ پر اگر زندہ کرنے اور مارنے کی اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا، اور اس کے ساتھ جنت، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کانا بھی تو بنایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عیب دار کر دیا ہے تاکہ کوئی اس کے ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کا دیوانہ ہی نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کو عیب دار بھی بنایا ہے، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں حالانکہ وہ کانا ہوگا، لیکن تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل و صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے افعال یہ سارے کامل ہیں اور کمال ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جبکہ اس کے اندر نقص ہوگا، اور نقص یہ ہوگا کہ وہ کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اس کو ایسی چیزیں دے گا وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جھوٹ کو بھی ننگا اور عیاں کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں ناظرین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دجال کو ظاہر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کے اندر اس کے بارے میں یہ علامات و نشانیاں بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ جو اپنے سامنے لوگوں کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے ہمیشہ وہ سچا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ اگر کوئی اڑتا ہوا میں دیکھ لیں تو کہتے ہیں یہ ولی ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی بیماری سے صحیح کر دے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی چاہے کوئی جادو سے بھی کوئی شعبدہ بازی کر کے دکھا دینا ہمارے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ اہل ایمان میں سے بھی ہے کہ نہیں، متقی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں۔ پرلے درجے کا فاسق اور فاجر انسان اگر کوئی عجیب چیز کر کے دکھا دے تو اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اور جب فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر بنا کے اس کے اوپر جناب کو موٹا سارا نام بھی بڑا عجیب سا لکھتے ہیں۔ پھر آپ حیران ہوتے ہیں، کوکا کولا شاہ، فلاں شاہ، فلاں شاہ، کھمبے شاہ، اور یعنی
توہین، یہ توہین کون کر رہا ہے؟ توہین مطلب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کسی نشئی آدمی کو مرنے کے بعد قبر بنا کے اوپر دربار پہ اس کی قبر پہ یہ نام لکھ دے بابا فلاں شاہ، تو یہ گستاخی اولیاء کی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ ہم نے ایسی حرکتیں کیں، ایسے ہمارے لوگوں نے یہ کام کیے کہ جو اصل اولیاء تھے ان کی لوگوں نے عزت کرنا ہی چھوڑ دی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اتنے بکاری بن گئے مانگنے والے کہ اصل جو بیچارے محتاج ہیں لوگ ان کو بھی غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی لوگوں نے دھوکہ فراڈ کیا کہ لوگ سواری، مثلا کوئی اگر آپ سے لفٹ مانگتا ہے تو آپ ڈرتے لفٹ نہیں دیتے اس کو، پیچھے اپنی بائک پہ یا اپنی سواری پہ، یار یہ میری جیب نہ جو ہے وہ خالی کر کے چلا جائے۔ یعنی ہمارے لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم نے بناوٹی قسم کے اپنی طرف سے 2 نمبر ولی بنانے شروع کر دیے، شرابی، ہر طرح کے، جس طرح کے کوئی ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تو یہاں اصل میں دجال کے جو فتنہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جھوٹا آدمی، اس کے پاس زندہ کرنا مارنا یہ بھی استطاعت ہوگی، اس کے پاس جنت بھی بظاہر ہوگی، یعنی نعمتیں بھی ہوں گی، نہر بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کائنات کا بدترین انسان ہوگا، وہ کائنات کا سب سے جھوٹا کذاب لعین دجال ہوگا وہ۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ چیزیں سامنے دیکھ کر کسی کے جو ہے وہ کنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو ہر ہوا کے اندر تیرنے والا ولی نہیں ہوتا۔ ولی ایسے کام کرتے ہیں ہواؤں میں تیرتے ہیں وہ، یعنی ان کے پاس کوئی اور کام نہیں، بس یہ فضول کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر ولیوں کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کرامت ظاہر کرتے ہیں تو وہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ جان لے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرامت ظاہر کر دی ہے یا ہمیں کرامت عطا کر دی ہے، وہ تو ان چیزوں کو چھپاتے ہیں باقاعدہ۔ چھپانے کی ولیوں کی دیکھیں، یہ ولیوں کی صفت ہے، ولیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ وہ اعلان نہیں کرتے کہ آؤ کیمرہ فٹ کر کے لگا دیا اور کیمرہ مین 5-10 لے آئے اور کہا آؤ میں ذرا کرامت دکھانے لگا ہوں۔ ولی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرتے ہیں۔ بسا اوقات ولی کو یہ مطلب ولی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ولی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کو پتہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ، کیونکہ اس میں مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ اس میں ولی کا اپنی شہرت کروانا یا اپنی پبلسٹی کرنا یا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ اہل ایمان سے متعلق کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو قوت دینا چاہتا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایمان کی صداقت اور اس کو واضح کرنا چاہتا ہے، کوئی اور حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر زندہ کرنا، مارنا، یا اگر کسی بیمار کو صحیح کر دینا، یا اگر ہوا کے اندر تیرنا اور یہ کام کرنا، اگر یہ مطلب آدمی کے سچا ہونے کی نشانیاں ہیں ہر صورت میں ہی، تو پھر یہ دجال سب سے بڑا سچا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، ہمیں معیار اور بتایا گیا ہے کسی کے ولی ہونے کا، متقی، پرہیزگار، اہل ایمان میں سے ہو۔ لیکن ایک آدمی جھوٹا ہو اور وہ آپ کو ہوا میں تیر کے دکھا دے اور آپ اس کے دیوانے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ یہ پہنچی سرکار ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں اسی فتنہ دجال کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں ذکر کی ہیں جو خلاف عادت قرب قیامت ظاہر ہوں گی، تو دجال بھی ان میں سے ایک ہے۔ شیخ، منکرین حدیث جو ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بعض احادیث کے اندر تو آتا ہے کہ جو دجال ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے یا بعض جگہ پہ یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ جو دجال ہے وہ مکہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو یہ تو بظاہر تعارض نہیں لگ رہا، اس میں آپ وضاحت کر دیجئے۔ منکرین حدیث جو ہیں وہ اس چیز سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جو احادیث ہیں یہ دجال کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ جب نکلے گا فتنہ برپا کرنے کے لیے تو 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ میں۔ اور بعض حدیث میں، جس حدیث میں دجال کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس کا حلیہ جو ہے وہ جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیاہ رنگت اس کی ہے، بڑی جسامت ہے، اور اس کے بال گنگریالے ہیں، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہے، مسخ شدہ ہے، یہ نشانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ طواف کرتا اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال ایک حدیث میں ہے کہ وہ داخل نہیں ہوگا اور ایک طرف یہ ہے کہ طواف کر رہا ہے؟ تو یہ اس چیز کو اعتراض بنایا جاتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینہ میں اس کے نہ داخل ہونے کا بیان کیا گیا جن حدیث میں، اس سے مراد جب وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے نکلے گا، یعنی جس وقت قرب قیامت وہ نکلے گا اس وقت ان 2 شہروں میں داخل ہو کر لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈال سکے گا۔ اس سے پہلے آنے کی اس کی نفی نہیں ہے، پہلے کسی وقت کے اندر وہ آیا ہوگا، پہلے کسی وقت میں
وہ آیا ہوگا، صاف ظاہر ہے کہ وہ شروع سے تھوڑا ہی بندھا ہوا ہے، شروع سے تھوڑا ہی وہ قید ہے اس اپنی جگہ میں. ہو سکتا ہے پہلے وہ آیا ہو، اور بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے اور بہت قدیم ہے، اس کو فرشتوں نے بنایا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا وہاں سے. تو بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے دنیا کے اندر، زمین کے اندر. تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ آیا ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ کیفیت دکھائی گئی ہو. یعنی وہ داخل کیسے ہو گیا، یعنی حدیث میں کہ وہ داخل ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرب قیامت جب نکلے گا داخل نہیں ہو پائے گا. تو یہاں قرب قیامت میں داخل ہونے کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ اس سے پہلے. تو ہو سکتا ہے وہ پہلے کی بات ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہو. یا دوسری بات یہ ہے کہ خواب جو ہوتی ہے، خواب ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ انبیاء کی خواب سچی ہوتی ہے اور انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے. لیکن خواب، جو چیز خواب میں دیکھی جاتی ہے، تعبیر اس کی وہ نہیں ہوتی، اس کی تعبیر بعینی ہی وہ نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے اس کو پیا، اور میں نے پینے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور عمر نے اس سے پیا. اب اس کی تعبیر اللہ کے نبی نے علم سے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھایا گیا احد کی جنگ سے پہلے گائیاں ذبح کی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گائیوں کے ذبح ہونے کی تعبیر صحابہ کرام کی شہادت سے کی کہ نہیں صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوں گے. تو اب دیکھیں وہاں گائیاں ذبح کی جا رہی ہیں، کہ حقیقت میں گائیاں ذبح ہوئی ہیں، لیکن اس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام کی غزوہ احد کے اندر شہادتیں ہوں گی، اور ہوئی تھیں وہ اسی طرح ہی. اس طرح اور بہت سی نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ خوابیں ہیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں سے ڈول بھرا جا رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ڈول بھرا، لیکن بہت کم، یعنی اشارہ تھا آپ کی خلافت کے کم مدت کی طرف. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ڈول سے پانی کھینچا اور بہت زیادہ کھینچا، اس میں اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لمبا ہونے کا. یعنی اس طرح نبی علیہ السلام کی 20 احادیث کے اندر خوابیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ خوابیں اصل حقیقت کے مطابق نہیں. تو یہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں داخل ہوگا. تو لہٰذا اس حدیث میں جس میں ہے کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے اس کو طواف کرتے دیکھا، اس کا آپس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. اور جو بھی عربی زبان جانتا ہے اور خوابوں کے حقائق اور ان چیزوں سے واقف ہے، اس کے دماغ میں تو کبھی نہیں تعارض آئے گا. باقی جو عربی زبان سے ہی جاہل ہے اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا دانشور سمجھتا ہے، تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے. شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس طرح انٹرنیٹ ہو گیا یا اس طرح کے دیگر جو آلات ہیں، یہ اصل میں فتنے جو ہیں یہ مراد ہیں دجال. آیا ان کا یہ کہنا درست ہے، یا دجال اپنے جسم کے ساتھ خود باقاعدہ ظاہر ہوگا اور اس طرح لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا؟ یہ بعض دانشور قسم کے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو دجال کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ اتنی سپیڈ سے وہ جو ہے وہ پوری دنیا کو فتنے میں مبتلا کرے گا اور چکر لگائے گا اور فلاں فلاں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جدید انٹرنیٹ کا فتنہ ہے. بعض اس سے اور کوئی فتنے مراد لیتے ہیں، ویب سائٹس وغیرہ ہیں جو اسلام مخالف ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. دیکھیں جزوی اعتبار سے دجل کا معنی اگر ہم لینا تو دجل کا معنی جھوٹ اور فراڈ اور تلبیس ہے. تو اس معنی کے اندر تو نبی علیہ السلام نے آیا کہ 30 قسم کے جو ہے وہ دجال میری امت کے اندر نکلیں گے، کذابون جھوٹے، مراد جھوٹے نبی ہیں. اس اعتبار سے یقیناً یہ بھی دجل کا حصہ ہے. لیکن جو دجال کا فتنہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اس سے مراد حقیقی شخص ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی صفات اور اس کی علامات اور نشانیاں ذکر کی ہیں، اب اس کے ساتھ نہر ہوگی، نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، زندہ کرے گا اور جو ہے وہ مارے گا. اب یہ ساری چیزیں کیا انٹرنیٹ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو دانشور کہے، اور دانشور اور صاحب علم، اور پھر ان حدیث کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ اخذ کرے کہ اس سے مراد انٹرنیٹ یا ویب سائٹس ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر دجال کے جو اس کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں اور اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں، وہ اس سے مراد یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے، ایک آدمی ہے بنی نوع انسان میں سے، ایک انسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے اس سے ملاقات کی ہے، دجال سے ملاقات کی، اور اس نے گفتگو کی اور اس نے کچھ نشانیاں پوچھیں کہ کیا وہ نبی آ چکا ہے. سرزمین جو مدینہ کی سرزمین ہے اس کے اندر باغ ہیں، اور وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کئی سوالات کیے، اور انہوں نے وہاں وہ ایک چوپایا بھی دیکھا جو ان کو لے کر گیا دجال کے پاس. تو انہوں نے دیکھا بھی ہے، بعینی شخص موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اگر تو وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والے ہیں تو پھر ان کو نصیحت ہے کہ ان کو چاہیے عربی زبان ذرا تھوڑی سی اور بہتر کر لیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام جب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی اور وہ ایک انسان ہے، رجل الفاظ ہیں، احمر سرخ رنگ کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ جعد الشعری گنگریالے بال ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا اس سے مراد انٹرنیٹ ہے، اس سے مراد ویب سائٹس ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اور اگر کوئی اہل کتاب ہے تو اہل کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انبیاء نے اسے ڈرایا اس فتنے سے، اور یقیناً جب ڈرایا ہے تو اس کی نشانی اور علامات بھی ذکر کی ہیں. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اور یہ جو توجیہ کی جاتی ہے احادیث کی کہ اس سے مراد انٹرنیٹ اور جدید فتنے ہیں، یہ دجل تو ہیں، یعنی ایک دجل جھوٹ فراڈ کا تو حصہ ہیں اور گمراہی کا تو حصہ ہیں، جیسے دیگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ 30 جھوٹوں کا ذکر کیا ہے. لیکن دجال سے مراد یعنی یہی فتنے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے علامات اور نشانیاں اور خصوصیات ذکر کی ہیں وہ ایک آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ انٹرنیٹ اور یہ ویب سائٹ وغیرہ کے اندر نہیں ہو سکتی. لیکن کیا ہم ان جدید چیزوں کو فتنے اور آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فتنے اور آزمائش ہیں؟ فتنے ہیں اور دجل بھی ہے. مطلب ہم نے کہا تھا کہ دجال دجل میں سے ہے، اور اس کو اس وجہ سے دجال کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہوں گی ساری جھوٹ اور فراڈ ہوگا. مطلب وہ جنت دکھا رہا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جہنم دکھا رہا ہوگا حقیقت میں وہ جنت ہوگی. جو اس کی بات کا انکار کر کے اس جہنم میں کود جائے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی جس کو وہ جہنم میں پھینکے گا وہ جنت میں اصل میں جائے گا، کیونکہ وہ اس کو رب نہیں ماننے والا. رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کامل الصفات سے موصوف اور متصف ہے. بہت شکریہ شیخ، آپ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے دجال کے حوالے سے جو سوالات ہیں، اشکالات ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دیے. اگر آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.